حسین کی 4 سال کی بچی پر وہ تشدد کیا گیا تھا کہ جو لہو کانوں سے بہہ رہا تھا وہ پپڑیاں جم گئی تھی شام تک پہنچتے پہنچتے، جم گیا تھا لہو. یہ میں مقاتل کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. پپڑیاں جم گئی، خون لہو جم گیا تھا، ٹپک ٹپک کے یہاں تک سارا جم گیا. 4 سال کی بچی کا سن کیا ہوتا ہے، اس پہ اتنا تشدد. خود فرماتی ہیں جب میں بابا کا نام لیتی تھی تو مجھ پر تماچے برسائے جاتے تھے. یہ وہ بچی ہے جو عصر عاشور جب خیموں کو لوٹ کر آگ لگائی جا رہی تھی، یہ بچی دوڑ رہی تھی میدان میں اور آواز دیتی جاتی تھی بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، بابا کہاں. شام غریبہ کے اندھیرے میں جب ثانیہ زہرا تلاش کر رہی تھی کھوئے ہوئے بچوں کو تو سکینہ کہاں ملی تھی؟ بابا کے سینے پر، بے سر کا لاشا. اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا. کیسا پامال ہوا؟ زیارت ناہیہ کے جملہ ہے نا، سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے، جو اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ زمین کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. تن پہ سر نہیں، بدن پہ لباس نہیں. میری بچی تو نے پہچانا کیسے تھا؟ ثانیہ زہرا نے سوال کیا تھا نا کہ میری بچی تو نے پہچانا کیسے اس لاش؟ ٹھیک ہے تیرے بابا کا لاش، تو نے کیسے پہچانا؟ تو بچی نے کیا کہا تھا؟ پھوپھی اماں جب میں دوڑ رہی تھی نا میدان میں، آواز دیتی پھر رہی تھی بابا بابا بابا، اس لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی ادھر آ جا. میری بچی ادھر آ جا. اطمینان سے سو گئی تھی. چھوٹی بچیوں کو عادت ہوتی ہے نا، اور پھر جس کو حسین کے سینے پر سونے کی عادت ہو، اور حسین نے یہ عادت ڈالی اس بچی کو سینے پر اپنے سلانے کی، اپنے سینے پر سونے کی عادت ڈالی. کیوں؟ تاکہ جب امتحان کی منزل آئے اور اس کے بابا کا سینہ اس سے چھین لیا جائے، پھر میری بچی کے امتحان کی منزلیں بھی دیکھنا. کہتے ہیں نا کہ زندان میں بچی سو جاتی تھی، روتے 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 تھک کے سو جاتی تھی. میں جو بچی کی کیفیت پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، سو کہاں سکتی تھی یہ بچی جس سے حسین کا سینہ بچھڑ گیا. یوں کہیے کہ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی، روتے روتے بے ہوش ہوتی چلی. ایسے ہی ہے نا، زندان میں بھی اس بچی کا عالم یہ تھا کہ دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی زندان کے. یہ منظر کشی کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ حصہ جو ہے نا یہ روایت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے باس بین کرنے والے، نوحہ لکھنے والے یہ منظر کشی کرتے ہیں. تو بین جب آ جائے نوحے میں، گریے میں، تو بین میں اعتراض نہیں ہوتا بشرط یہ کہ اس میں کوئی اہانت کا پہلو نہ ہو. بین آپ جانتے ہیں نا، میت پہ بین جب کیا جاتا ہے تو کیا کیا کہتا ہے؟ ہر وہ بات واقعے کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں بین. تو میں اس لیے ان مرثیہ نگاروں کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ بین کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بین. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ روایت نہیں ہے لیکن منظر کشی کر رہے ہیں کہ بچی صبح ہوتے ہی دروازے زندان پہ بیٹھ جاتی تھی اور آنے جانے والوں کو دیکھا کرتی تھی، شاید کوئی عراق جانے والا مل جائے. اگر کوئی بچی کے حال پہ ترس کھا کے رک گیا اور بچی پہ ترس کھا کے کہہ دیتا ہاں بچی میں جاؤں گا عراق، بتا کہاں جانا ہے؟ کہ تیرا کربلا سے گزرا ہوگا. کہا میں تیری خاطر چلا جاؤں گا، بتا تیرا ہے کون وہاں. ترس آ جاتا تھا نا، اتنی معصوم سی بچی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی رو رہی ہے. کہ سن، جب تو کربلا کی سرزمین سے گزرے گا میرے بابا حسین سے تیری ملاقات ہے، اسے میرا سلام کہنا. اور جب میرا بابا کہے کہ یہ خبر کہاں سے لا رہا ہے، میں تو اپنی بچی کو خیمے میں چھوڑ کے آیا تھا، تو بتا دینا شام کے زندان میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. آئیے اب روایت کی طرف آگے بڑھتا ہوں. جو روایت ہے مقاتل میں وہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. دن گزر رہے، راتیں گزری. ایک رات ایسی ہی آئی، بچی رو رہی ہے،
سورج غروب ہو گیا، روتے 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 حسب معمول بچی غش میں چلی گئی۔ جب بچی غش میں چلی جاتی تھی، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، حرم کو کچھ اطمینان ہوتا تھا کہ چلو بچی خاموش ہو گئی۔ مگر آج ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد بچی کی آنکھ کھلی، اس نے دوبارہ پہلے سے زیادہ شدت سے رونا شروع کر دیا۔ کوئی مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ پروردگار سلامت رکھے آپ کے آنگنوں میں، آپ کے صحنوں میں کھلتے ہوئے ان کلیوں اور پھولوں کو۔ جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ جانتے ہیں میرے گھر میں ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ جب میں گھر جاتا ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں تو ان کے لیے بے چین رہتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اپنی ننھی سی معصوم سی پوتی کو اپنی آغوش میں لیتا ہوں۔ عزادارانِ حسین، یہ جملے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو صاحب اولاد ہے نا، وہ سمجھے گا کہ اس بچی کا دکھ کیا ہے، اس بچی کا درد کیا ہے۔ دوبارہ رونے لگی شدت سے۔ ماں نے اپنی آغوش میں لے، میری بچی خاموش۔ جگر چھلنی ہوا جاتا ہے تیرے رونے سے۔ اب ماں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ ثانیہ زہرا نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میری بچی کلیجہ پھٹا جاتا، نہ رو ایسے۔ پھپھی اماں، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار، ہمارے پاس آ جاؤ۔ بھائی نے اپنے پاس بلایا، بہن کو خاموش کرانا چاہا۔ معصوم سکینہ کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا سے ملا دو، وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رہوں گی، پھر نہیں رہوں، ایک بار بابا کا سر منگوا دو۔ شور گریہ بلند ہوا، داروغہ زندہ کو بھیجا گیا احوال پرسی کے لیے۔ آیا زندان میں، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ سید سجاد نے آگے بڑھ کر بتایا آج میری بہن کی حالت خراب ہے، اپنے بابا کو یاد کر کے بہت رو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے۔ بچی پہ ترس کھا کے نہیں، اس خیال سے کہ یہ شور گریہ کم ہو، حکم دیا گیا کہ سر حسین لے جایا جائے زندان میں۔ سر حسین لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا۔ سید سجاد نے آنسوں کا نذرانہ دیا، بوسے لیے، سلام کیا بابا کو۔ بہن کو آواز دی سکینہ لو بابا کا سر آ گیا۔ بچی دوڑی دوڑی آئی، بھائی سے بابا کے سر کو لیا، آغوش میں بھر کے بیٹھ گئی فرش زندان، اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھ دیا۔ بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا جب مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے، مگر آپ کے بعد شمر ملعون نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، اس بے دردی سے میرے گوشوارے چھینے۔ بابا دیکھو اب تک میرے کانوں سے لہو بہتا ہے، میں نے جب بھی تڑپ کر آپ کو آواز دی شمر ملعون مجھے تماچے مارتا تھا۔ بابا آپ جانتے تھے کہ آپ کی بچی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ بابا آ تو گئے ہو مگر سکینہ اب جانے نہیں دے گی، اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا بابا۔ بچی اس انداز میں بیان کر رہی تھی، حرم میں شور ماتم برپا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بچی کی آواز بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی۔ زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ سکینہ سو گئی، بس ایک فرد ہے سید سجاد
جو ہی سکینہ کی آواز بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، اپنی جگہ سے اٹھے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے گھبرا کے کہا بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بہن سکینہ سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندہ ماتم حسین